سورہ انعام آیت نمبر 66 اور 67۔ ترجمہ: تیری قوم نے اس کی تکذیب اور انکار کیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے بارے میں قبول کرنے اور ایمان لانے کا جواب دہ نہیں ہوں۔ میرا فریضہ صرف ابلاغ رسالت ہے، نہ کہ تمہیں ایمان پر مجبور کرنا۔ ہر خبر جو خدا نے تمہیں دی ہے آخرکار اس کی ایک کارگاہ ہے، اور وہ اپنی وعدہ گاہ میں انجام پائے گی، اور تم جلدی ہی جان لوگے۔ تفسیر: یہ دونوں آیات حقیقت میں اس بحث کی تکمیل ہیں جو خدا معاد اور حقائق اسلام کی طرف دعوت دینے اور خدائی سزاؤں سے ڈرانے کے سلسلے میں گزشتہ آیات میں گزر چکی ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، تیری قوم و جمعیت یعنی قریش اور مکہ کے لوگوں نے تیری تعلیمات کی تکذیب کی، حالانکہ وہ سب حق ہیں اور مختلف عقلی، فطری اور حسی دلائل ان کی تائید کرتی ہیں۔ اس بنا کر ان کی تکذیب اور انکار سے ان حقائق کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی، خواہ مخالفت کرنے والے اور منکرین کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میری ذمہ داری تو صرف ابلاغ رسالت ہے، اور میں تمہارے قبول کرنے کا ضامن نہیں ہوں۔ ان متعدد آیات سے کہ جن میں یہی تعبیر اسی کے مانند تعبیر آتی ہے، مثلا سورہ انعام آیت نمبر 107، سورہ یونس آیت نمبر 108، سورہ زمر آیت نمبر 41 اور شورى میں آیت نمبر 6 سے یہ تعبیر معلوم ہوتی ہے۔ اور ان مواقع پر وکیل سے مراد ایسا شخص ہے جو ہدایت عملی کے لیے جواب دہ اور دوسروں کا ضامن ہو۔ اس طرح پیغمبر نہیں بتاتے ہیں کہ یہ صرف تم ہو کہ جو حقیقت قبول کرنے یا رد کرنے کے سلسلے میں پورا اختیار رکھتے ہو اور ہدایات کو قبول کرتے ہو۔ میں تو صرف ابلاغ رسالت اور دعوت الہی پر مامور ہوں۔ بعد والی آیت میں ایک مختصر اور پرمعنی جملے کے ساتھ انہیں تنبیہ کر رہا ہے، اور یہ صحیح راستہ انتخاب کرنے کے بارے میں دقت نظر اور باریک بینی کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے، ہر خبر جو خدا یا پیغمبر تمہیں دیتے ہیں بالآخر اس جہاں میں یا دوسرے جہاں میں اس کی کوئی نہ کوئی قرارگاہ ہے، اور آخرکار وہ اپنی مقررہ میعاد پر انجام پائے گی، اور تمہیں بہت جلد اس کی خبر ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔